نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں بہت دنوں سے بہت تجربہ کار ہمارے بڑے بھائی دوست شعیب رضا خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں آن لائن زبان و ادب کی تدریس کے سلسلے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا مقالہ اگر لکھا ہے تو اسے پیش کریں. شعیب رضا خان صاحب. جی، جناب صدر پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب اور ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ زبان، اور معزز حاضرین، السلام علیکم. ابھی شہاب صاحب نے جس طریقے سے اپنا مقالہ پیش کیا، بہت ساری باتیں جو ہیں ہم نے جو مقالہ لکھ کر بھیجا ہے، دراصل وہ اس میں بہت ساری باتوں کا اس میں ذکر کیا ہے. اور چونکہ یہاں میں بھی رامپور میں ہوں اور لائٹ کی بڑی قلت ہے، یہاں 18 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، اس لیے چھت پر بیٹھا ہوں، کسی طرح سے نیٹ ورک آ رہا ہے یہاں پر اور اجالا ہے. تو جو شہاب صاحب نے جن پریشانیوں کا، جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پر اہم ہے اور اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہی ہوگا. جو تجویز آپ نے پیش کی ہے وہ بھی ہم نے اپنے مقالے میں لکھی ہے. اور دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ابتدائی تعلیم کے بچے ہیں، جو چھوٹے کلاس کے بچے ہیں، ان کو کچھ بھی پڑھانا بہت مشکل ہے. کیونکہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، میری چھوٹی بیٹی جو ہے آن لائن کلاس کر رہی ہے. 10ویں میں میری ایک بیٹی ہے، وہ بھی آن لائن کلاس کر رہی ہے. 10ویں والی تو کسی طرح سے وہ کور کر رہی ہے، لیکن جو چھوٹی بیٹی ہے، جو پہلے کلاس میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ اردو کی بھی ہم بات کریں کہ والدین کا، سارے ہی والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں. تمام والدین، جو والدین پڑھے لکھے ہیں وہ تو کسی حد تک اپنے بچوں کو وہ کام کرا رہے ہیں، لیکن جو والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹریننگ ان کی نہیں ہو تو وہ کسی قسم سے بھی وہ اپنے جو بیٹا یا بیٹی ہے اس کو وہ نہیں آن لائن پڑھا سکتے. ساتھ ہی ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ یا تو جیسا کہ شہاب صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اگر کچھ ان کو اسمارٹ فون وغیرہ اگر پرووائڈ کرا دیے جائیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ بجلی کی تو بہت ہی قلت ہے اور نیٹ ورک کی بہت بڑی پریشانی ہے. بجلی بالکل بھی چھوٹی جگہوں پہ آتی ہی نہیں، بلکہ اب تو شہروں میں، جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی، میں رامپور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں آتا جاتا رہتا ہوں لاک ڈاؤن میں بھی، یہاں بجلی 18 گھنٹے بجلی غائب ہے. ایسے میں نہ تو آپ کا موبائل چارج ہو سکتا ہے، نہ آپ کا نیٹ ورک چل سکتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. چھوٹے بچوں کے لیے بلیک بورڈ کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ روایتی اسکول میں تو ایک کلاس کا ماحول بن جاتا ہے، بچے کسی بھی طرح سے وہاں پر والدین ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے، املے کی مشق کرانے کے لیے اور جو آوازیں ہیں ان کو ملانے کے لیے، لفظ بنانے کے لیے، کسی قسم کی کوئی کہانی سنانے کے لیے یا کوئی نظم سنانے کے لیے اگر بلیک بورڈ کا استعمال کیا جائے یا پی پی ٹی وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہمارے جو چھوٹے کلاس کے طالب علم ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. NIOS تو بہت شروع سے ہی جو ہے وہ آن لائن کلاسز کر رہا ہے. یہاں پر فاصلاتی نظام تعلیم میں بہترین ورچوئل کلاسیں چل رہی ہیں. شروع سے یہ ایک مفت ودیا وانی ہے جہاں سے کلاس ہوتا ہے، آڈیو کلاس ہوتا ہے، جو ذاتی رابطہ پروگرام ہے وہاں سے کیا جاتا ہے. ساتھ ہی گیان درشن پہلے چینل ہوا کرتا تھا جو اب سویم پربھا نے لے لیا ہے. سویم پربھا کے 6 چینل ہیں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے کلاسز کر رہے ہیں. 1 بجے سے 7 بجے تک یہ ساری کلاسز ہوتی ہیں، جس میں اردو کی کلاس بھی ہو رہی ہے. میں خود وہ کلاسز لے رہا ہوں.
تو مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں اور اس سے اوپر یعنی کہ بڑے کلاسز جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں تو کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس میں لیکچر کا ایک طریقے سے سہارا لے کر زبان سکھا دیتے ہیں، یا میتھمیٹکس کی کلاس ہو رہی ہے یا کسی بھی طرح، ہم یہاں پر زبان کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے 10ویں اور 12ویں کا جو نصاب تیار کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ لٹریچر پر بیسڈ ہے، تو اس کے ذریعے ہم کسی حد تک 10ویں اور 12ویں کے طالب علموں کو تو اردو سکھا پا رہے ہیں لیکچر کے ذریعے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ چھوٹے کلاس میں یہ دقتیں پیش آئیں گی۔ 12ویں جو اعلیٰ تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ تعلیم میں بھی لیکچر کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ایک آن لائن کلاسز سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ایک بندی ٹکی ایک روایتی قسم کی تعلیم ابھی چل رہی تھی کلاسز میں اسکولوں میں، اس سے ہم باہر نکل رہے ہیں کسی طرح سے، جو ایک سست روی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور والدین بہت ایکٹیو ہو گئے۔ پہلے کیا تھا کہ والدین اسکول میں بھیج کے بس فری ہو جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، صبح سے ہی تیاری ہوتی ہے کہ آج آن لائن کلاس ہونا ہے، اتنے بجے کلاس ہونا ہے، تو اس میں جو بہت اچھے طریقے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، ورنہ اسکول میں ایسی تیاری نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو بندے ٹکے ٹیچر تھے روایتی اسکولوں میں، صرف ایک ہی ٹیچر ہے جو پڑھا رہا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اس میں آن لائن میں کیا ہے کہ مختلف قسم کے جو ہمارے تجربے کار جو اساتذہ ہیں ان نئے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑھیا عمل ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے بھی ہمارے طالب علم جو ہے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے اور اردو پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، مجھے تو نہیں ہو رہی ہے، میں کلاسز لے رہا ہوں، طالب علموں کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، بس بنیادی طور پر جو بات شہاب صاحب نے بھی اٹھائی ہے اسی میں زیادہ دقت آ رہی ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو حل کر لیں، ابتدائی والے معاملے کو اگر حل کر لیں، اور بھی جو باتیں ہیں، بجلی کا جانا، نیٹ ورک پرابلم کا ہونا، اگر ان مسائل کو ہم حل کر لیں تو یقیناً آن لائن ایک خوش آئند عمل ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، والدین کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، ہمیں ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی، آج کے طالب علم کی ذہن سازی کرنی ہوگی کہ اب پڑھائی آن لائن ہی ہوگی، زیادہ تر آن لائن ہوگی، چونکہ میں ایز اے ایجوکیشنسٹ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اور اپنے ملک میں، تو یہ اب ہمیں ذہن بنا دینا ہوگا اپنے بچوں کا، اپنے طالب علموں کا، اور ان والدین کا جو اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں کہ پڑھائی اب روایتی قسم میں کم ہوگی۔ NIOS میں تو جیسے شہاب صاحب نے ذکر کیا کہ دونوں قسم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کتابیں بھی موجود ہیں روایتی قسم سے، کچھ کلاسز ہوتے ہیں کبھی کبھی چھٹی کے دن، سیٹرڈے سنڈے میں، لیکن کچھ یہ ہے کہ باقی جو ہے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ تو یہ اب اس وقت طے کر لینا ہے سب کو کہ ہمیں جو ہے وہ اب آن لائن کلاس ہی کرنا ہوگا، اور انہی خیالات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں، اس کے امکانات ہیں، اس پہ جو روشنی ڈالی گئی، شعیب صاحب نے بھی ڈالا اور ہمارے شاہ ظفر اعظمی صاحب نے بھی ڈالا، کے نہیں ہونے کی، موبائل کے نہیں ہونے کی، نیٹ ورک کے نہیں ہونے کی، ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں آن لائن کلاس لے رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ان کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ 5 فٹ کی بلیک بورڈ سے نگاہ اب سمٹ کر 20 انچ پہ آ گئی۔ آپ گھر میں ٹی وی پہ تو ان کو نہیں جوڑ سکتے، اگر کتنے گھروں میں اینڈرائڈ ٹی وی ہے۔ ان سب مسائل کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ آن لائن درس و تدریس کس حد تک ہمارے لیے صحت مند ہے۔ یہ تو کہنا کہ اساتذہ کا متبادل انٹرنیٹ ٹیچنگ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، صحبت کا فیض جو ہے اس سے تو بچے ہمیشہ محروم ہی رہیں گے۔ تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ان حوالوں سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔